پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صدر نبیل محمود طارق، سینئر نائب صدر چودھری عرفان سلطان گجر کی جانب سے آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن برائے تشکیل فیڈریشن و اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں نبیل محمود صدر گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن، سینئر نائب صدر چودھری عرفان سلطان گجر، ملک شیر خان صدر کراچی گڈ، نور خان صدر مرکزی بلوچستان، حاجی وحید مرکزی صدر KPK، چودھری فیاض راولپنڈی، امداد حسین نقوی چودھری محسن فیصل آباد، ہارون راٹھور گجرانوالہ، رانا محمد اسلم ملتان سے، DG خان سے محمد امجد، چودھری عباس گجرات، جاوید بٹ صدر ٹرک ڈرائیور یونین کے، حاجی شیر صدر مزدہ ایسوسی ایشن کے علاوہ پورے پاکستان سے صدور اور سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اس موقع پر DN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ فیڈریشن کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ چاروں صوبوں سے، کشمیر سے، گلگت بلتستان سے، تمام ایسوسی ایشن جو گڈ سے متعلقہ ہیں تمام نے بھرپور شرکت کی ہے، اور ہم پاکستان لیول پہ ایک فیڈریشن آج اناؤنس کی ہے جس کا مقصد ہوگا کہ اپنی ٹرانسپورٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، اس کو درپیش مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے پورے پاکستان کو اکٹھا کیا ہے، تاکہ جو اس وقت ظلم اور جو پریشانیاں اس وقت گڈ ٹرانسپورٹ برداشت کر رہی ہے، ہم اپنی ٹوٹل ٹرانسپورٹ برادری کو، یہ اربوں خربوں روپے کی انڈسٹری ہے جس کو انہوں نے لاوارث چھوڑ دیا، گورنمنٹ نے کوئی ادارہ اس کی طرف نہیں کوئی ہمیں فیور دیتا، ہر بندے نے زیادتی شروع کی ہوئی ہے، تو اس سے نجات دلانے کے لیے آج ماشاءاللہ جو کٹ ہوا ہے، مین قیادت تھی، مرکزی قیادت چاروں صوبوں کی یہاں پہ آئی ہے، اور آج جو اعلان کیا ہے انہوں سب نے حمایت کر اس کی بھرپور حمایت کی ہے کہ جی ہم انشاءاللہ فیڈریشن کا جو قیام کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اپنے ملک کی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنی ٹرانسپورٹ انڈسٹری کی بیٹرمنٹ کے لیے، اور اپنے روزگار کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہمارا مقصد ہے۔ پالیسی بنائی پورے پاکستان کے لیے، اس لیے ہماری تو کوشش ہے لوگوں کی خدمت، اور وہ جو ذاتی ٹرانسپورٹ کے ساتھ اتحاد میں ہوئی آج تک نہیں ہوئی، تو اس کے سلسلے میں یہ بنائی ہے۔ اس میں سارے دوست کوشش کر کے انشاءاللہ وہ آگے نقوی صاحب نے کہا نوچ رہے ہیں، ہمیں نیدر بولا ہے ہمیں نوچا جا رہا ہے پاکستان میں۔ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کا دائرہ پاکستان میں کام ہی نہ کریں، جو ہمارے ساتھ کام ہو رہا ہے نا، یہ چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اللہ انہیں نیکی کی ہدایت دے گا۔ دیکھیں جی، آج جو ہم نے اکٹھ کیا ہے یہاں پر، یہ ان مسائل اور ان مشکلات کے خلاف اکٹھ کیا ہے جو پورے پاکستان میں ہماری ٹرانسپورٹ فیس کر رہی ہے۔ انفرادی طور پر ہماری ہر یونین جو ہے وہ ایک سنگل اکائی کے طور پر حکومت کے ساتھ جا کے مذاکرات کرتی ہے، لیکن حکومت ہماری بات سنی انسنی کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ کے مسائل روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا کاروبار کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ پورے پاکستان کی جو لیڈنگ آرگنائزیشن ہیں ان کو ایک چھت کے نیچے جمع کریں، اور ان سب پر مشتمل ایک فیڈریشن کی سطح پر ہم ایک ایسوسیشن قائم کریں جو پورے پاکستان کی نمائندگی اپنے اندر رکھتی ہو۔ آج بڑے ٹرانسپورٹروں کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم سارے پاکستان کے جو چیتا جو لیڈران ہیں وہ سارے لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے گرینڈ الائنس بن رہا ہے، اور اس لیے انشاءاللہ اس کا بہت اچھا رزلٹ بھی ہوگا۔ ہم بہت مظلوم طبقہ ہے، ہمارے ساتھ ہم ٹیکس پے ایڈوانس پے لوگ ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کا مثال یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں جب کرونا آیا تھا تو صرف گڈس ٹرانسپورٹ پہ پابندی نہیں تھی کہ اگر گڈس ٹرانسپورٹ پہ بھی پابندیاں لگاتے ہیں تو ملک جام ہو جائے گا، کہانی پہ وہ ترسیل والا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اسی نگاہ سے بھی دیکھیں جو ہمارے پرابلم ہیں، جو ہمارے مشکلات ہیں، اور ہمیں لوٹتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں، سرکار سارے ادارے لوٹتے ہیں۔ آج کا ہمارا اکٹھے ہونے کا اجتماع کا مقصد تھا کہ پورے پاکستان سے یہاں پہ ٹرانسپورٹرز کی نمائندگی موجود تھی۔ ہم پورے پاکستان میں جو بکھرے ہوئے ٹرانسپورٹرز ہیں اپنے اپنے علاقوں میں کوشش کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کی بحالی کے لیے، ٹرانسپورٹرز کی بہتری کے لیے، ہم اپنے حقوق کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک لڑی میں پرونے جا رہے ہیں۔ آج ٹرانسپورٹر کے لیے جو ہے نا بہت خوشی کا دن ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے اور ایک اتحاد کیا کہ انشاءاللہ ہم
اپنے مسائل کے لیے لڑیں گے تو انشاءاللہ ہم اس کے KPK کی طرف سے ہم بھرپور اس کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اکٹھے چلیں گے، جس طرح ہمارے جو ہے نا بڑے ہیں وہ کریں گے ان سے انشاءاللہ، اس طرح ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ جائیں گے۔ پختونخوا گوڈ ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا چیئرمین ہوں، لیاقت نام ہے میرا، مردان کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ آج جو مطلب سیمینار ہوا ہے یہ تو بہت اچھا موقع ہے، سب پاکستان کے نمائندے بھی موجود ہیں اور سب نے جو ہے نا یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم انشاءاللہ ٹرانسپورٹ کے لیے اکٹھا جو ہے نا جدوجہد کریں گے، مگر ایک ہم سے ادھر یہ غلطی ہو گیا ہے کہ ہم نے جو مواصلات کا وزیر ہے اس کو بھی بلانا تھا، NHA کے چیئرمین کو بھی بلانا تھا، موٹر وے پولیس کا IG کو بھی بلانا تھا، کیونکہ اس کو پتہ لگ جاتا کہ بھائی ہمارے خلاف جو ہے نا یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مگر یہ ذرا کوتاہی ہو گیا۔ چلو آئندہ کے لیے جو ہے نا اس کو مطلب بلائیں گے۔ میں مشکور ہوں اب آپ کے جو یہ چینل ہے ڈان والے اور رول کے کہ انہوں نے ہمیں بھی سنا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میرے جو پرسیپشن ہے اس کے مطابق یہ جو ٹرانسپورٹیشن سیکٹر ہے یہ ایک بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔ بدقسمتی سے چونکہ ہمارے یہاں پہ تعلیم کی کچھ کمی کی وجہ سے کافی ٹرانسپورٹر جو ہے وہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اویئرنیس نہیں ہے، تو اس پہ میں نے پہلے بھی اپنی اسپیچ میں بھی یہ کہا، ابھی بھی آپ کے سامنے یہی گزارش کروں گا کہ اس پہ یونٹی فیئر ڈسپلن پہ کام ہونا ضروری ہے میری پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اوور آل پاکستان میں، اتنی ہیوج انویسٹمنٹ کے بعد ہماری کوئی سنوائی نہیں، اور جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، ہماری ریاست ہے، وہ کسی قسم کا بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، جبکہ ہم جو ہے اس ریاست کے لیے ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، کراچی سے پشاور تک، خیبر تک جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میرا نام تنویر احمد جاٹ ہے، میں مرکزی صدر ہوں پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل کا۔ گڈس ٹرانسپورٹ تنظیموں کے جو نمائندگان تھے پورے پاکستان کے، ان کا آج اہم اجلاس ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ طے پایا ہے کہ ہم اپنی گڈس ٹرانسپورٹ کی ملک گیر تنظیم فیڈریشن کے نام سے بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ کے پیچیدہ مسائل ہیں وہ اس فیڈریشن سے حل ہوں گے، اور یہ فیڈریشن اسی طرح فعال ہوگی جیسے FPCCI چیمبرز کا ادارہ ہے۔ جی ایسوسیشن پنجاب، ہم میں یہ جو کمی پائی جا رہی ہے نا کہ ہمارے آپس میں اتفاق پیدا نہیں ہو رہا، اس لیے یہ ہمارا ادھر اجتماع ہوا۔ ہمارے ساتھ موٹر وے پولیس قانون کو خود فالو نہیں کر رہے، اپنے قانون کی دھچکیاں اڑا رہے ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ برادری کو لوٹ رہے ہیں، بے جا چلان کر رہے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ یہ فائن کر کے بندے مارنے کا لائسنس یہ موٹر وے پولیس والے خود دے رہے ہیں۔ ان کا سیکشن روڈ سیفٹی 2044 یہ کہتا ہے کہ روڈ کے اوپر اوور ویٹ گاڑی نہ آئے، تو انہوں نے ٹھیکیدار بٹھا رکھے ہیں کانٹوں پہ، ان کا اپنا اس میں حصہ ہے، اور خربوں سے بننے والی سڑکیں چند مہینوں میں ٹوٹ جاتی ہیں اور ملک کے اندر افراتفری کا عالم ہے، بے جا لوگ بیچارے مسافر ایکسیڈنٹ کی زد میں آ کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے لائسنس دے رکھا ہے بندے مارنے کا، حکومت پاکستان کے NHA کے چیئرمین، IG موٹر وے پولیس، پیٹرولیم پولیس، یہ 6 ادارے ہمیں چیک کرتے ہیں اور سبھی ناکام ہیں۔ 25 سال سے ملک انہوں نے کھانا خراب کر رکھا ہے اور ایکسلویٹ میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ تعلق تو KPK سے ہے، پشاور سے میں آیا ہوں اس سیمینار میں شرکت کے لیے، انہوں نے انوائٹ کیا تھا ہمیں، اور ٹرانسپورٹ کے جو مسائل ہے وہ تو اگر ہم بیان کریں تو گھنٹوں میں ختم نہیں ہوتے۔ سب سے جو ظالم ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہے کسٹم۔ انہوں نے لاہور سے لے کے پشاور تک 5 جگہوں پر انہوں نے چیک پوسٹ کے نام پر اسکواڈ بٹھائے ہوئے ہیں، جو بھی گاڑی نکلتی ہے، نمبر 1 روات، 2 نمبر 26 نمبر چونگی اسلام آباد، 3 نمبر اٹک چیک پوسٹ، 4 نمبر پہ نوشیرہ، اور 5ویں نمبر پہ جو ہے پشاور، اور 6 نمبر پہ ہے جو کرنل شیرخان انٹرچینج جو سوات کی طرف گاڑی جاتی ہے۔ ہر گاڑی سے 2000-3000 باقاعدہ بتا جس کو کہتے ہیں یا نمبر بولتے ہیں یہ لوگ، وہ وصول کرتے ہیں۔ اگر وہ پیسہ ہم نہیں دیں گے، ہمارے ڈرائیور نہیں دیں گے، تو پھر وہ کہتے ہیں سیدھا ویئر ہاؤس چلو، ہم آپ کا مال اتارتے ہیں، ہم اس کو چیک کرتے ہیں، ہم اس کو یہ کرتے، تو پھر وہی ہمارے ساتھ سلوک ہوتے ہیں۔ حالانکہ نہ ہم اسمگلر نہ اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں، ہم تو ٹرانسپورٹر ہیں، سیدھا بالکل صاف ستھرا مال ہم لوڈ کر کے لے جاتے، لیکن یہاں تک
हम मजबूर हो चुके हैं। अगर वो पैसा हमारे ड्राइवर पे नहीं करेंगे उनको तो फिर हमारा खैर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्सला से मलिक निसार जी, यहाँ पे हम इस कन्वेंशन पे आए हैं लाहौर। तो दुनिया में हमेशा कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। इस वक्त जो जुल्म हो रहा है ट्रांसपोर्ट पर, इस वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस जुल्म के ख़िलाफ़। तो जो हमारे अदारे हैं वो बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं ट्रांसपोर्टरों के ऊपर, और जो ड्राइवरों को मार पीट करते हैं रोड पे। तो इस वजह से आज हमारी तमाम एसोसिएशनों ने ये सोचा है, मशावरत की है कि हम पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे हो जाएं इस जुल्म के ख़िलाफ़। ये जिहाद है, और अल्लाह ताला के फजल से हमने देखा है आज कि पूरे पाकिस्तान से हमारी जितनी भी की लोग थे, जो अच्छी पोजीशनों वाले लोग हैं, वो सारे इकट्ठे हुए हैं। और इस बात पे हम मुत्फिक हो रहे हैं कि ये जुल्म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाएंगे। और हम आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि मीडिया का, कि जो मीडिया भी हमेशा अच्छा किरदार अदा करता है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। तो आपके चैनल के तवसत से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ अपने जो हमारे हुक्मरान हैं कि ये जो जुल्म हो रहा है, काइंडली ये अक़ल हाल लोग कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ जुल्म बंद किया जाए। पहले तो मैं ये माशाल्लाह आज जो पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये महफ़िल का इनकाद किया है, मैं पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुल्क भर से ट्रांसपोर्टरों को यहाँ पर मदऊ किया, और जो हमारे दरीना मसाइल हैं उनके इज़ाला के लिए एक फेडरेशन का ऐलान किया है। और ये जब फेडरेशन बन जाएगी तो इससे ट्रांसपोर्टरों को बहुत बड़ा दफा मिलेगा, ताकि एक आवाज़ होगी, सब ज़िला से सूबों से एक आवाज़ बुलंद होगी। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, लाहौर।